اب تک نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ذیشان یاسین اور میں ہوں سنیا ملک. سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک روزہ دورے پر کراچی آمد. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے استقبال کیا. اتحادیوں کے ہمراہ مزار قائد پہنچے. پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. شہباز شریف نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے. شہباز شریف مزار قائد سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کراچی سے متعلق ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیں گے. ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد بھی جائیں گے. وزیر اعظم کے استقبال کے لیے بہادر آباد میں تیاریاں. ہم معاہدوں پر عمل چاہتے ہیں، وزارت یا مشیر کی بات نہیں کریں گے. شہری سندھ کے لیے مزید ترقیاتی پیکج دیے جائیں. امین الحق کی گفتگو. کہا کسی جماعت کے پرچم چلانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ایف آئی اے کب سے اتنی آزاد ہو گئی؟ رات کو انکوائری شروع کر دی. ادارے حکومت نہیں عوام کی خدمت کے لیے ہیں، ثابت کرنا ہوگا کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. شہباز گل، شہزاد اکبر، اعظم خان اور دیگر کا نام اسٹاپ لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا. ایف آئی اے 2 دن میں رپورٹ جمع کرائے گی. سماعت 18 اپریل کو دوبارہ ہوگی. ولیمہ پارٹیاں زیادہ دیر نہیں چلیں گی. عوام کو امپورٹڈ حکومت نہیں چاہیے. پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے غلام بٹھائے گا تو مخالفت کریں گے. نواز شریف کو لانا ہے تو عام پاسپورٹ پر لائیں. شہزاد اکبر نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کو واچ لسٹ میں نام ڈالنے کا شوق ہے. پی ٹی آئی نے 11 اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. ہمارے پاس 2 اکاؤنٹ سے متعلق ثبوت ہیں. فورن فنڈنگ کیس میں اکبر ایس بابر کا دعویٰ. کہا عمران خان انصاف اور احتساب سے بھاگ رہے ہیں، ان کی جنگ اقتدار کے لیے ہے. نون لیگ 12 اور پی پی کو 10 جعلی اکاؤنٹس کا جواب دینا ہے. فضل الرحمان لیبیا سے پیسے لے کر کام کر رہے ہیں. فاروق حبیب کی میڈیا سے گفتگو. کہا انہیں ڈو مور کے لیے لایا گیا ہے. مریم اور بلاول کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا چیلنج دے دیا. انہوں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی دھمکی آمیز خط پر آزاد کمیشن بنا کر تحقیقات کی جائیں. عمران خان نون لیگ کا ہاضمہ خراب کر کے ہی دم لیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار پرویز الہی کا دعویٰ. وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا عزم دہرا دیا. کہا کامیابی کے لیے پر امید ہیں. حلیم خان اور حمزہ شہباز کی لڑائی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت توانائی صورتحال سے متعلق ہنگامی اجلاس. پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی یقینی بنانے اور بجلی اور لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا. بیرونی سازش کے تحت نئی حکومت وجود میں آئی. یہ لوگ کوشش کریں گے کہ اپنے کیسز کے ثبوت غائب کریں. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا فوری طور پر صاف شفاف الیکشن کرانے کا مطالبہ. کہا پی ٹی آئی کا کوئی ورکر بھی اداروں کے خلاف مہم کا حصہ نہیں ہے. لاہور کی احتساب عدالت میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اہل خانہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس کی سماعت. وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار حمزہ شہباز کی حاضری. نیب کے 6 گواہوں کے بیانات قلم بند ہوں گے. احتساب عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی 3 مقدمات میں حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی. امپورٹڈ حکومت کے وائسرائے نے عوام پر چینی میزائل گرا دیا. شہباز شریف نے 10% تنخواہیں غلطی سے کہا. 9 روپے چینی کی قیمت بڑھانی تھی. پی ٹی آئی کے رہنما فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں استعفے دینے ہیں یا اپوزیشن کرنی ہے، فیصلہ عمران خان کریں گے. تحریک انصاف کی طرز سیاست کی وجہ سے گالم گلوچ اور انتشار بڑھ رہا ہے. لوگ آپ کے بیانے کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کی تنقید.
کہا آپ کارکنان سے وہ نعرے لگوا رہے ہیں جو آپ خود نہیں لگا سکتے، پوری قوم کو معلوم ہے کہ آپ ماضی کی طرح ووٹ حاصل کرنے کے لیے نیا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ حکومت کے خاتمے کے بعد پی ٹی آئی آج پشاور میں پاور شو کرے گی۔ عمران خان نے کہا اپنی آزادی اور جمہوریت کی حفاظت قوم خود کرتی ہے، کوئی فوج یا بیرونی قوت نہیں۔ امپورٹڈ حکومت سے چھٹکارے کے لیے فوری الیکشن ضروری ہیں۔ سوشل میڈیا ورکرز کو ہراساں کرنے کے واقعات پر اظہار تشویش۔ انصاف لائرز فورم کو کارکنان کو قانونی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ ویلکم بیک۔ نومنتخب وزیراعظم کراچی پہنچ گئے۔ فیصل ایئر بیس پر اترے تو وزیر اعلیٰ سندھ ایم کیو ایم سمیت دیگر اتحادی رہنماؤں اور شخصیات نے استقبال کیا۔ شہباز شریف ہیلی کاپٹر میں مزار قائد پہنچے، جہاں انہوں نے فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ وزیر اعظم کو فوجی دستے نے سلامی پیش کی۔ اس کے بعد شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے۔ مراد علی شاہ نے ان کے لیے گاڑی ڈرائیو کی۔ وزیر اعظم ایم کیو ایم کے مرکزی دفتر بہادر آباد بھی جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ نو منتخب وزیر اعظم کراچی پہنچ گئے ہیں۔ فیصل ایئر بیس پر اترے تو وزیر اعلیٰ سندھ ایم کیو ایم سمیت دیگر اتحادی رہنماؤں اور شخصیات نے استقبال کیا۔ شہباز شریف ہیلی کاپٹر میں مزار قائد پہنچے، جہاں انہوں نے فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ شہباز شریف مریم نواز کا وزیر اعظم کو خراج تحسین ان کی کراچی جاتے ہوئے تصویر شیئر کی۔ ٹویٹ کیا کہ ملک کا درد اور فکر ہو تو ایک لمحہ ضائع نہیں کیا جاتا، خدمت کی جاتی ہے کیونکہ وقت قوم کی امانت ہوتا ہے۔ مریم نواز نے وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے شہباز شریف شاباش۔ کراچی جاتے ہوئے ان کی تصویر شیئر کی ہے، کہا ہے کہ ملک کا درد اور فکر ہو تو ایک لمحہ ضائع نہیں کیا جاتا، خدمت کی جاتی ہے کیونکہ وقت قوم کی امانت ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ 1-to-1 ملاقات جاری ہے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی، معاشی اور دیگر معاملات پر گفتگو جاری ہے۔ اسی بارے میں ذیشان احمد سے مزید تفصیلات لیں گے۔ ذیشان بتائیے گا اس ملاقات میں کن اہم امور پر بات کی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہے وہ بطور وزیر اعظم پہلا ان کا کراچی کا دورہ ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے تھے۔ یہاں پر پہلے ان کی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے ساتھ جو ہے وہ 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے، جس میں ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو معاشی مسائل درپیش ہیں ملک کو، ان پر جو ہے وہ گفت و شنید کی گئی ہے۔ جس کے بعد وزیر اعظم جو ہیں وہ اس وقت ایک اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں جو کہ سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ہیں، خاص طور پہ جو کراچی کے ترقیاتی منصوبے ہیں، K4 کا منصوبہ ہے، گرین لائن کا منصوبہ ہے، جو ریلوے کا منصوبہ ہے، اس کے علاوہ دیگر جو آبی منصوبے ہیں وہ اس کے اندر ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم جو ہے وہ آج معاشی ماہرین اور جو تاجر حضرات ہیں، سرمایہ دار برادری ہے، ان سے بھی جو ہے وہ یہاں پر ملاقات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ زرعی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ بھی اب سے کچھ دیر کے بعد وزیر اعظم پاکستان سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ سفارشات پیش کی جائیں گی جو NFC ایوارڈ ہے اس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو صوبے کا اور وفاق کے درمیان جو مسائل کافی عرصے سے درپیش ہے ان پر بھی جو ہے وہ سفارشات وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم جو ہے وہ یہاں پر تقریباً 1 گھنٹہ مزید رکیں گے اور اس کے بعد مختلف وفود سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ یہاں سے MQM پاکستان کے مرکز بہادر آباد روانہ ہو جائیں گے، جہاں پر ان کے استقبال کی تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ جی، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ 1-to-1 ملاقات ہے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی، معاشی اور دیگر معاملات پر گفتگو جاری ہے۔ ذیشان احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ امریکہ کا پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے متعلق بیان پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے طویل مدتی تعاون کے عزم کو سراہتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ امن، سیکیورٹی اور ترقی کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مثبت تعاون چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ سے برابری، باہمی مفاد اور تعاون پر مبنی تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ کا پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے متعلق بیان، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے طویل مدتی تعاون کے عزم کو سراہتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ امن، سیکیورٹی اور ترقی کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مثبت تعاون چاہتے ہیں۔
سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد آج پشاور میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جلسہ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ اسی بارے میں جلسہ گاہ میں موجود ہیں نمائندہ اب تک محمد سرمد، ان سے مزید اپڈیٹس لیں گے۔ جی سرمد۔ جی بالکل، پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاور شو ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے تمام جو تیاریاں ہیں وہ اس وقت کی جا رہی ہے۔ جلسہ گاہ میں اس وقت ہم موجود ہیں، بڑی تعداد میں کرسیاں لگائی گئی ہے، انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ڈپٹی سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی محمود جان بھی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، انتظامات کا جائزہ لینے آئے ہیں۔ محمود جان صاحب، کیا کہیں گے؟ جلسہ آج منعقد ہو رہا ہے، عمران خان یہاں پر آ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خان صاحب کی پیار اور محبت ہے جو ہمیشہ جب وہ الیکشن کی شروعات کرتے ہیں تو وہ پشاور سے کرتے ہیں، خیبر پختونخوا سے کرتے ہیں۔ اسی طرح اس دفعہ بھی الیکشن قریب ہے انشاءاللہ، اور انہوں نے جو الیکشن کی مہم کی شروعات ہے وہ پشاور سے کی ہے۔ پشاور نے ہمیشہ خان صاحب کو پیار دیا ہے، 2013 میں بھی خان صاحب کو پیار دیا تھا اور 2018 میں بھی دیا ہے۔ انشاءاللہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ فیوچر میں پشاور کی تمام سیٹیں جو صوبائی اسمبلی کی ہیں اور قومی اسمبلی کی ہیں، اس پہ تمام کے تمام پہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جو لوگوں کا رجحان ہے اور جو لوگوں کا پیار نظر آ رہا ہے لوگوں کا، جس طرح لوگ ریلیز میں اور جلسوں میں چھوٹے چھوٹے میں شرکت کر رہے ہیں، تو بغیر کسی کے کہنے پہ، نہ ان کو ایم این اے بلا رہا ہے نہ ایم پی بلا رہا ہے، وہ خود بخود آ رہے ہیں۔ تو آج بھی آپ جلسہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ لاکھوں کا مجمع ہوگا انشاءاللہ، اور خان صاحب کے ساتھ پشاور پہلے بھی کھڑا تھا اور اب بھی کھڑا رہے گا انشاءاللہ۔ بالکل جی، محمود جان کی باتیں آپ نے سنی۔ اس وقت جلسہ گاہ میں انتظامات جو ہے وہ جاری ہے۔ سٹیج جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سٹیج جو ہے وہ تیار ہونے جا رہا ہے، حتمی مراحل میں ہے، اور سٹیج جو ہے وہ اس کے بعد یہاں پر جو کرسیاں ہیں وہ بھی لگائی گئی ہے، لائٹوں کا انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ 9 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے، لیکن خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 10 ساڑھے 10 بجے تک یہ جلسہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ انتظامات جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے۔ جی، پاکستان تحریک انصاف کراچی میں 16 اپریل کو جلسہ کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ باغ جناح گراؤنڈ میں جائزہ لینے پہنچ گئے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو پاکستان تحریک انصاف جو کہ کراچی میں 16 اپریل کو جلسہ کرنے والی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ باغ جناح گراؤنڈ میں جائزہ لینے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ تیاریاں عروج پر ہیں۔ کراچی بھی اپنے کپتان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ وزیراعظم باغ جناح گراؤنڈ میں جلسہ عام